बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 नवंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम केस था, 5 मुकदमे किए गए और उसमें लाहौर पुलिस अफसरान और इस्लामाबाद पुलिस अफसरान मुलव्वस थे। अदालत ने उनके खिलाफ एक तो मुकदमे भी खारिज होने हैं और अदालत ने उनके खिलाफ जो कार्रवाई का हुक्म दिया DGFIA को। मैं आपको वो कहानी सुनाना चाहता हूँ कि ये असल मसला क्या था, कहाँ से ये मामला, कौन सा बड़ा ब्यूरोक्रेट था जिससे गुस्ताखी की एक आम आदमी ने। उनका कोई बिज़नेस का लेन देन तो था, उनके कोई सिविल दावे भी और कुछ पेंडिंग थे, लेकिन गुस्ताखी की और उस बुनियाद पे इतनी बड़ी कार्रवाई के बच्चों समेत उठा के ले आए और फिर 5 मुकदमात मुख्तलिफ थानों में दर्ज करवा दिए। और फिर मामला आ गया जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के पास, और मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने उनके साथ वो किया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ होती आ रही थी कार्रवाइयाँ, वो उनका भी हो गया, जो हिसाब बराबर हो गया। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि दूसरी जो बड़ी पेशरफ सामने आई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी साबिक सेक्रेटरी हैं और सेक्रेटरी इत्तलात हैं, और ये कुछ अरसा PDM के दौरे हुकूमत में शहबाज शरीफ के भी सेक्रेटरी रहे थे, सेक्रेटरी इत्तलात। उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ऑडियो लीक्स जो केस है उसमें अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। और ऑडियो लीक्स केस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत इस्लामाबाद में समाअत हुई थी। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है। अदालत ने गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म भी दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नसर मिनल्ला बलोच ने केस पर समाअत की। अली अमीन गंडापुर की जानिब से कोई पेश ना हुआ। अली अमीन गंडापुर की अदम दस्तयाबी के बायस फ़र्द जुर्म की कार्रवाई मौखर की गई। अदालत ने आज केस फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए मुकर्रर कर रखा था। अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। पहले तो अली अमीन गंडापुर जब वज़ीर आला थे तो मामलात को सेटल करने के लिए इन मुकदमात में भी रोज़ाना की बुनियाद पे और आज कल इस तरीके से कार्रवाई होती थी। फिर जब वो वज़ीर आला के ओहदे से उनको हटा दिया गया या वो इस्तीफ़ा दे गए, तो उसके बाद फिर इन कार्रवाइयों में और इन मुकदमात में भी तसल्ली से महीने महीने की तारीखें अदालत में पढ़ना शुरू हो गई। मैंने आपको बताया था ईमान मज़ारी वगैरह का जो आज केस था, और अदालत ने पहले एक दफ़ा समाअत की और उनके वकील मौजूद नहीं थे। उनके वकील की गैर मौजूदगी में अदालत ने गवाहों के बयानात कलम बंद करवाना शुरू कर दिए। उस पर उन्होंने एतराज़ किया। उन्होंने कहा जी जब तक हमारे वकील नहीं है, पहले तो हमें ये बताएं कि आपने जो पिछला ऑर्डर किया था उसमें आपने लिखा कि जी मैंने फ़र्द जुर्म पढ़ के सुनाई, और उन्होंने फ़र्द जुर्म की जो सेहत है उससे इनकार किया। तो वो कहते हैं भी आपने कब हमें पढ़ के सुनाई, कब हमने इनकार किया, ये CCTV फुटेज आपकी लगी हुई है, हमें तो आपने कोई नहीं पढ़ के सुनाई। तो उस पर जज साहब ने कहा जी कि आपके वकील को पढ़ के सुनाई थी, उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा जी फ़र्द जुर्म हम पे आयद हुई है, सुनाई वकील को गई है, इनकार वकील कर रहा है, आप ऑर्डर में हमारा लिख रहे हैं। फिर उसके बाद हादी अली चट्टा ने कहा जी कि आपने जो मुझे गैर कानूनी तौर पे गिरफ़्तार करवाया 2 दिन पहले, उस पर मैंने आपके ख़िलाफ़ मेंबर इंस्पेक्शन टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कंप्लेंट शिकायत दर्ज करवा दी है। अब आप वैसे भी मेरा मुकदमा नहीं सुन सकते, आप गैर जानिबदार नहीं रहे, आप जानिबदार हैं। उन्होंने कहा जी ट्रांसफ़र करवाना तो जाए हाई कोर्ट से करवाएं, अब फ़र्द जुर्म आयद हो गई, अब मैं ट्रांसफ़र नहीं कर सकता केस। उस पर फिर अदालत ने उनको टाइम दिया, 2 बज गए, 2 बजे का टाइम दिया। अदालत ने कहा जी कि आके पेश हों। जब वो पेश ना हुए, बाद में ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा पेश ना हुए, तो अदालत ने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए, दोनों के, ईमान मज़ारी के भी और हादी अली चट्टा के भी। साथ अदालत ने उनको शो काज नोटिस भी जारी कर दिया। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को शो काज नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि अदालत पेश ना होने पर क्यों ना मुलज़मान की ज़मानत खारिज कर दी जाए, बताया जाए कि क्यों ना आपकी ज़मानतें खारिज कर दी जाएँ, आप क्यों अदालत में पेश ना हुए। अदालत ने कहा कि अदालती वक्त ख़त्म होने तक मुलज़मान अदालत से गैर हाजिर रहे। इस्तग़ासा के 3 गवाहान अदालत में मौजूद रहे। मुलज़मान का कंडक्ट ज़ाहिर करता है कि वो जानबूझकर अदालत पेश नहीं हो रहे थे। अदालत ने कहा कि मुलज़मान को शो का नोटिस जारी किया जाता है कि क्यों ना उनकी ज़मानत खारिज कर दी जाए। मुलज़मान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए जाते हैं। अदालत ने ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के ख़िलाफ़ केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी की। मैंने आपको बताया कि ये सीरीज़ ऑफ केसेस है, हादी अली चट्टा, ईमान मज़ारी, मतीउल्लाह जान और उधर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की बहन अलीमा खान है। तो ये इस तरह के जो मुकदमात हैं, अदालतें तेज़ी से उनको आगे बढ़ाना चाहती हैं। वहीं पे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले सेक्रेटरी इत्तलात थे, फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया और रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। उसके बाद शहबाज शरीफ को PDM का वज़ीर आज़म बनाया गया, तो ये उनके भी कोई ओहदेदार रहे, उनके मुशीर वज़ीर रहे। फिर कुछ महीनों के बाद ही जब मामलात हुए तो वो उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया और फिर उनके नाक़िद बन गए।
ان پہ تنقید شروع کر دی۔ جب ان پہ تنقید شروع کی تو اب جب یہ 7 مئی کو، ایک تو میں آپ کو یاد کرواتا چلوں کہ 7 مئی کو عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ 45 دن میں آرمی عدالتوں سے متعلق جو فیصلے ہیں ان کے خلاف اپیلوں کا 45 دن کا وقت دیا تھا پارلیمنٹ کو کہ قانون سازی کریں اور ہائی کورٹس کو انڈیپینڈنٹ اپیل کا حق دیں۔ 7 مئی کے بعد آج 5 نومبر ہے، آج تک وہ ان 45 دنوں پہ عمل درآمد نہ ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف چونکہ اس فیصلے کو پہلے ہی ریویو میں جا چکی ہے تو وہ کنٹیمپٹ بھی نہیں فائل کر سکتے، چونکہ وہ نہیں چاہتے کہ اپیل کا حق دے کہ آپ ان سزاؤں کو اور ان عدالتوں کو لیگل کور دے دیں۔ عالیہ نیلم صاحبہ کے پاس ایک کیس آیا تھا، انہوں نے بھی 10 دن کا ٹائم دیا تھا، سیکٹری قانون کو طلب کیا تھا، وہ معاملہ بھی وہیں پہ اس کے بعد اس میں بھی کوئی پیش رفت سامنے نہ آئی۔ اور یہاں یہ صورتحال ہے کہ کوئی کارروائی آگے نہیں بڑھ رہی، جبکہ آئینی 27ویں یعنی ترمیم کے لیے فیصل وابڈہ کہتے ہیں 27ویں یعنی ترمیم تو اب بہت پیچھے رہ گئی، میں تو 28ویں ترمیم کی بات کروں گا۔ بھئی آپ نے جب پورا آئین تبدیل کرنا ہے تو ایک ہی ترمیم میں کر دیں، پھر یہ 26ویں نام ہے نا، الفاظ کو بدنام کیا جا رہا ہے، پہلے 26ویں پھر 27ویں پھر 28ویں بھی، اس کا بھی اندیا دے دیا ہے۔ یہ 7 مئی کو جو پاک اور بھارت کا جو ایک جنگی ماحول تھا اور پاکستان نے شکست دی بھارت کو، اس موقع کے اوپر کوئی انہوں نے ٹویٹ وغیرہ کیے تھے جس کا مقدمہ درج ہوا تھا۔ رپورٹ کے مطابق نیشنل سائبر کرائم ایجنسی اسلام آباد نے پی ٹی آئی کے سابق سیکرٹری اطلاعات احمد جواد کو گرفتار کیا۔ احمد جواد کو پیکا قانون کے تحت G13 اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا۔ احمد جواد کو عدالت سے ضمانت قبل از گرفتاری خارج ہونے پہ گرفتار کیا گیا۔ یہ احمد جواد کے خلاف پاک بھارت جنگ کے دوران متنازع ٹویٹس کیس کی سماعت ہوئی تھی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکا نے ضمانت سنی تھی۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق پاک بھارت جنگ کے دوران ایسی پوسٹ شیئر کی گئیں جو جھوٹ پر مبنی اور ریاست مخالف تھیں۔ ایسی پوسٹ شیئر کی جس سے اداروں اور شخصیات کو تضحیک کا نشانہ بنایا گیا۔ وکیل صفائی نے کہا کہ احمد جواد کو ایک مرتبہ بھی انکوائری کے لیے نہیں بلایا گیا۔ امریکہ کے صدر نے جنگ بند ہونے کا کہا، احمد جواد نے بھی کہا کہ جنگ بندی ہوئی ہے، کیا جنگ بندی کی خبر دینا غلط ہے؟ راولپنڈی میں آ کر میزائل لگے، کیا اس سے خوف و ہراس نہیں پھیلا؟ وکیل احمد جواد نے کہا کہ جب ٹویٹس میں کسی شخص کا نام نہیں لیا تو کیسے حد کی عزت ہو سکتی ہے؟ پوری ایف آئی آر ہم نے دیکھی، ابھی تک معلوم نہیں شکایت کنندہ انیس الرحمان کون ہے۔ وکیل احمد جواد نے موقف اپنایا کہ ایک شہری انیس الرحمان کیسے پوری ریاست کی اور کس حیثیت میں نمائندگی کر سکتا ہے؟ کیا حکومت یا شہری کا بیان ریکارڈ ہوا کہ ان کو جنگ بندی کے ٹویٹ سے کیا مسئلہ ہوا؟ ایک ٹویٹ پر کسی کو بلا وجہ گرفتار کر لینا غیر قانونی ہے۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ پی کے ایکٹ میں لکھا ہے کہ درخواست گزار کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ میری گل ہو گئی، ایسے جملے ہم سب جانتے ہیں کس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ فریقین کے دلائل سننے کے بعد جج افضل مجوکا نے احمد جواد کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔ میری گل ہو گئی ہے، اس جملے کی بنیاد پر کوئی ٹویٹ میں کی لکھا ہوگا، اس بنیاد پہ مقدمہ درج ہوا تھا۔ اب میڈیا تو کہہ رہا ہے نا سابق سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف، وہ پاکستان تحریک انصاف کا پہلے سابق سیکرٹری اطلاعات، اس کے بعد وہ شہباز شریف کے مشیر اطلاعات بھی رہ چکے ہیں اور وہ نہیں ذکر کرتے، اور اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تو اب بھی وہ نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ موجودہ حکومت کے ناقد ہو گئے، چونکہ بڑے قریب سے دیکھا معاملات کو، تو اس وجہ سے موجودہ حکومت کے حوالے سے انہوں نے اپنی جو اظہار رائے کیا جو برا لگا، اور اس میں کوئی ایسی بات ہوگی جس کی بنیاد پہ پھر ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ تو یہ ان کی ضمانت قبل از گرفتاری ضمانت خارج ہوئی اور پھر ان کو گرفتار کیا گیا۔ سب سے اہم جو میں آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہیں جی سابق چیف ایگزیکٹو ہیں پی آئی اے کے، سابق چیف ایگزیکٹو بیوروکریٹ ہیں، سینئر بیوروکریٹ ہیں، اور وہ ہیڈ ہیں رہے ہیں ایک ادارے کے، چیف ایگزیکٹو آفیسر رہے ہیں پی آئی اے کے، ڈاکٹر مشرف رسول صاحب۔ یہ ان کا کیس تھا، ایک وکاس نامی کوئی شہری ہے، اس پر ان کا کروڑوں روپے کا لین دین کا تنازع تھا، سول عدالت میں ایک دعویٰ دائر کیا گیا اور وہ کیس سول عدالت میں زیر سماعت تھا کہ اتنے میں ان کے خلاف مقدمات بھی درج کروا دیے گئے۔ اب جانتے ہیں کہ سول مقدمات چونکہ زیادہ لمبے چلتے ہیں اور ان میں ان کیسز میں یا ریکوری کے لیے ہر شہری کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی فوجداری مقدمہ ہو جائے، کوئی ایک دفعہ پولیس آ جائے، پولیس اس کو لے جائے تو چلیں پولیس کے ڈر سے کوئی لین دین جو لینا دینا ہے وہ کر دے گا، مجھے میرے پیسے واپس کر دے گا یا جو بھی معاملہ ہے، یہ ایک عام پائی جاتی ہے۔ حالانکہ ریکوری ہمیشہ سول سوٹ سے ہو سکتی ہے، پولیس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ریکوری سے۔ اب یہاں چونکہ وہ مضبوط آدمی تھے، انہوں نے مقدمات درج کروا دیے، اس پر نہ صرف اس پہ مقدمات، اس کی بیوی پہ بھی مقدمات، اور اس یک کے بعد دیگر یہ 5 مختلف مقدمات وکاس اور اس کی بیوی پہ درج کروا دیے گئے۔ اسلام آباد پولیس نے لاہور کے مختلف تھانوں میں انٹری کی اور وارنٹ گرفتاری کے بغیر گھر میں ریڈ کیا۔
وقاص کے گھر پہ، اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کی گئی۔ ریڈ کیا تو وقاص کی بیوی اور 3 بیٹیوں کو وہاں سے گرفتار کر لیا، حراست میں لے لیا، اٹھا لیا۔ 3 بیٹیاں اور 1 بیوی۔ لین دین تھا وقاص کے ساتھ، فار دی سیک آف آرگومنٹس ان کی بیوی کا بھی کوئی معاملہ تھا، بیٹیوں کو بھی ساتھ ہی اٹھا لیا۔ ایک بیٹا وقاص کا، ایک بیٹا اس کو بھاولپور سے جا کے اٹھایا اور اسلام آباد سے لے آیا اور چوتھا اور 5واں مقدمہ درج کیا۔ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے بھی بغیر کسی سوال و جواب کے خاتون کو جوڈیشل، جبکہ بے قصور معصوم بچیوں کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو بھیج دیا، بچیوں کو چائلڈ میرج پروٹیکشن بیورو بھیج دیا۔ لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ کے آرڈر میں جسٹس محسن اختر کیانی نے اس جوڈیشل مجسٹریٹ کے حوالے سے بھی لکھا تھا کہ ایم آئی ٹی اس معاملے کو دیکھے کہ وہ کیسے ایک مقدمہ جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پاؤں ہے، وہ کیسے جوڈیشل مجسٹریٹ اس کو جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیتا ہے اور بچیوں کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو بھیج دیتا ہے، کیسے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے اخراج مقدمہ کی درخواست دی۔ جسٹس محسن اختر کیانی کے سامنے جب حقائق آئے تو انہوں نے آئی جی اسلام آباد کو طلب کیا۔ آئی جی نے بتایا کہ اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم ہم نے تشکیل دی ہے اور وہ تفتیش کر رہی ہے۔ تفتیشی ٹیم کے سربراہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے عدالت میں جو رپورٹ پیش کی اس میں کوئی ایز سچ ان کے اوپر کوئی الیگیشن نہیں تھا اور ان کو ایک طرح سے کلین چیٹ دینے کے مترادف رپورٹ پیش کی گئی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے جب وہ رپورٹ دیکھی تو وہ شدید برہم ہو گئے اور ریمارکس یہ کہ ملوث پولیس افسران کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دوں گا، پولیس پر الزام ہے، تفتیش کے لیے معاملہ ڈی جی ایف آئی اے کو بھیجوں گا، پولیس کا کردار باعث شرم ہے۔ آپ جانتے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف جتنے مقدمات ہوئے تو وہ اسلام آباد اور لاہور پولیس کرتی آ رہی ہے نا، لیکن چونکہ کوئی پوچھتا نہیں تھا، جہاں پی ٹی آئی کی باری آتی تھی اور پی ٹی آئی کا کیس تو محسن اختر کیانی جیسے جج کے پاس جانا ہی نہیں تھا، لیکن کہیں نہ کہیں تو پھر پکڑ ہوتی ہے۔ وہی ہوا، تفتیش کے لیے عدالت نے کہا کہ معاملہ ڈی جی ایف آئی اے کو بھیجیں گے، پولیس کا کردار باعث شرم ہے، آپ لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی، کس بے ایمانی سے آپ نے تفتیش کی، ایسی ہوتی ہے تفتیش۔ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے کہ لاہور سے خاتون اور بچیوں کو اٹھایا، آپ لوگوں کو ڈوب مرنا چاہیے۔ یہ معزز عدالت کے ریمارکس تھے۔ تمہارے گھر سے عورتوں بچیوں کو اٹھا لیں پھر کیا ہوگا، پولیس کا کردار باعث شرم ہے، ایک لفظ نہیں پتہ، فائل نہیں پڑی اور منہ اٹھا کر آ گیا۔ کمال تفتیش کی آپ لوگوں نے، آپ لوگوں کو کیوں نہ معطل کر دوں۔ 5 پرچے درج کیے اور سارے جھوٹے، کوئی جواب نہیں تم لوگوں کے پاس، کیونکہ ایک بڑے آدمی نے تم سب لوگوں کو ساتھ ملا لیا، وہ بڑا جو سابق چیف ایگزیکٹو تھا پی آئی اے کا۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن سمیت افسران کے خلاف پرچے کا حکم کیوں نہ دوں، وہ 3 بچیاں مجسٹریٹ کے سامنے روتی رہیں اور انہیں چائلڈ پروٹیکشن بیورو بھیج دیا گیا۔ کسی کو کوئی خیال نہیں آیا کہ معصوم بچیاں، ایک گھریلو خاتون گھر میں بیٹھی ہے، 11 پولیس والے دیوار پھلانگ کر اندر چلے گئے۔ یہ ساری چیزیں پرچے خارج کرنے یا ٹرائل میں بریت کے لیے کافی ہیں۔ میں پولیس افسران کے خلاف پرچے کا آرڈر دے رہا ہوں اور ایف آئی اے تفتیش کرے گی، جو ظلم اس عورت اور بچیوں کے ساتھ انہوں نے کیا اس کے لیے یہ ذمہ دار ہیں، یہ پولیس افسران اپنے کنڈکٹ کے بھی ذمہ دار ہیں۔ عدالت نے ڈی جی ایف آئی اے کو کارروائی کر کے رپورٹ جمع کروانے کی حکم دے دیا، پولیس افسران کے خلاف مقدمات درج کر کے کارروائی انکوائری کر کے رپورٹ جمع کروانے کا حکم دے دیا اور سماعت ملتوی کر دی۔ اب مقدمہ، یہ پرچہ تو خارج، یہ پرچے خارج تو ہوں گے، اب مقدمات پولیس والوں کے اوپر اور ان لوگوں کے اوپر جو اس میں ملوث پائے گئے ان کے خلاف درج ہوں گے اور یہ عدالت کی جانب سے کارروائی کی گئی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔